خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یا اللہ یا کریم پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھنا۔ 1 کروڑ لکھ دو، شام تک مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں نہیں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوری طور پر عطا کر دے گا۔ آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت ہی غریب تھے، آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، بالکل جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ میرے بھائیوں نہیں، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سارا آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، وہ پیسوں کی وجہ سے۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں، بچے بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں، پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتی۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔
معاف کیجیے گا، لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی۔ اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن کیا کریں؟ پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مقصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ کہ آپ کو میں کیا مثالیں دوں؟ کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس میں کام کو بڑھانا ہے، تو آپ اس کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے آپ کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہے، آپ بچوں کی شادیاں کروانے ہیں، ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ پیسہ مانگ لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کو واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں۔ سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ ہمارا پتہ نہیں یہ کام بنے گا نہیں بنے گا، ہماری حاجت پوری ہوگی نہیں ہوگی، اس طرح کی سوچ رکھو گے نہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ آپ لوگ اب یہ وظیفہ، آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں موجود ہو، آپ لوگ اس وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں، چاہے مکان میں، اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھو، اپنی مرضی کے دن پڑھو، اپنی مرضی کے وقت پڑھو، اور جتنے دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو، جتنی حاجتوں کے لیے جتنے دن پڑھنا ہو پڑھو۔ ایک دن پڑھو، آپ خود اگلے دن کا انتظار کرو گے، لیکن ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، بس یہ پابندی ہے۔ اور ایک دن میں یہ نہیں کہ آپ پورا دن پڑھتے رہو، صبح پڑھ لیا، دوپہر شام نہیں، ایک دن میں 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس عمل کی اجازت کا طریقہ بھی آخر میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کیا کریں گے جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں؟ کسی بھی دن سے شروع کریں، چاہے تو ایک ہی دن پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بڑی حاجتیں ہیں، 3 4 5، ان حاجتوں کی یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ ایک دن کر لیا، پھر 2 4 دن بعد پھر کر لیا، اگر آپ کا دل چاہا تو اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے، اسی دن آپ کو ہر مرتبہ پڑھنا ہے۔
یعنی اسی طرح ہی ہر مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل 30-40 سیکنڈ میں آپ یہ پورا عمل کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، وہ جو وظیفہ کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ عبادت درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں، آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اس کے بعد پیارے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، فوراً آپ کو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل بھی تبدیلی آپ کو نہیں کرنی۔ کسی چیز کو پڑھتے ہوئے سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ کو اپنی اسکرین پر 4 وظائف دیکھ رہے ہیں، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یا رزاقو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحمانو، یا سلامو۔ یا رزاقو 1، یا رحمانو 2، یا رحیمو 3، یا سلامو 4۔ ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیم، یا سلامو، یہ 1 ہو گیا۔ ان چاروں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 ہوگا۔ الرزاق، رزق عطا کرنے والا، الرحمن، بڑی رحمت فرمانے والا، الرحیم، بڑا مہربان، الکریم، بڑا کرم کرنے والا، نہایت کرم کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا، السلام، سلامتی والا۔ میں پھر پڑھ کے بتاؤں گا، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 2 ہو گیا، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو چاروں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔
پھر سے ایک مرتبہ سورہ الاخلاص اور پھر ایک مرتبہ سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ اگر ایک دن کریں گے، پوری ویڈیو دیکھیے، ایک دن کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہیے، تو روزانہ مکمل ویڈیو دیکھیے، آپ کو روزانہ اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آخر میں درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانہ عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے، ہماری تمام حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کر، بے گھر لوگوں کو اپنا گھر عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہمارے چینل علمی دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔